بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے مہینے میں نمک کا صدقہ ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول میں نمک صدقہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ طریقہ یہ ہے محترم ناظرین و سامعین، عام طور پر بعض علاقوں میں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ گھر سے نمک نکال کر کسی ضرورت مند کو دے دیا جاتا ہے یا نمک خرید کر صدقہ کیا جاتا ہے۔ اگر مقصد اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور صدقہ کرنا ہو تو نمک بھی صدقے میں دیا جا سکتا ہے، کیونکہ صدقہ صرف پیسوں تک محدود نہیں، کھانے پینے کی چیز، کوئی بھی حلال اور مفید چیز ضرورت مند کو دینا صدقہ ہو سکتا ہے۔ صدقہ بذات خود ایک نیک عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کیا جائے تو اجر کی امید ہے۔ اگر کوئی شخص ربیع الاول میں صدقہ کرنا چاہے تو وہ نمک کے ساتھ آٹا، چاول، دال، کھجور، کپڑے یا اپنی استطاعت کے مطابق رقم بھی ضرورت مند کو دے سکتا ہے۔ اصل چیز کی قیمت نہیں بلکہ اخلاص اور نیت ہے۔ ربیع الاول کو صرف رسموں کا مہینہ نہ بنائیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے اعمال میں ظاہر کریں۔ کثرت سے درود شریف پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، صدقہ کریں، غریبوں کی مدد کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ نمک کو کوئی خاص روحانی طاقت رکھنے والی چیز نہ سمجھیں بلکہ دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے اور نفع و نقصان کا مالک بھی صرف اللہ تعالی ہے۔ محترم ناظرین، صدقہ اسلام کی روح ہے۔ یہ محض مالی ادائیگی کا نام نہیں بلکہ دلوں کو پاک کرنے، رزق کو بڑھانے، بیماریوں کو دور کرنے اور بلاؤں کو ٹالنے کا ایسا مؤثر ذریعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے بے شمار انعامات کو انسان کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ صدقے کے ذریعے نہ صرف دنیاوی مصائب ختم ہوتے ہیں بلکہ انسان آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی کے خاص فضل کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اسی صدقے میں ایک چھوٹا مگر عظیم عمل ہے نمک کا صدقہ دینا، خاص طور پر جب یہ صدقہ ماہ ربیع الاول میں کیا جائے تو اس کی روحانی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ علماء کرام اور اولیاء و کاملین نے صدیوں سے اس مہینے میں خاص طور پر صدقے کی تلقین کی ہے تاکہ آزمائش سے نجات حاصل کی جا سکے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی دلوں میں ایک عجیب سی خوشی اور محبت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ یاد دلاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت راستہ وہی ہے جس راستے پر ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ ربیع الاول صرف ایک مہینے کا نام نہیں بلکہ اپنے دل کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنے اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کا ایک خوبصورت موقع ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو صرف الفاظ میں نہیں بلکہ عمل میں ظاہر کریں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، درود و سلام کی کثرت کریں، جھوٹ سے بچیں، غیبت چھوڑیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں اور ہر انسان کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں رحمت، محبت، صبر، معافی، سخاوت اور حسن اخلاق کا درس دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا، یتیموں کا خیال رکھا، غریبوں کی مدد فرمائی اور لوگوں کے دلوں کو محبت سے جیتا۔ اگر ہم واقعی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے کردار میں بھی وہی خوبصورتی پیدا کرنی چاہیے۔ ربیع الاول ہمیں یہ عہد کرنے کا موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگہ دیں گے، ہماری زبان سے درود نکلے، ہمارے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور ہمارے اعمال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نظر آئے۔ آئیے اس ربیع الاول میں صرف محفل سجانے تک محدود نہ رہیں بلکہ اپنی زندگی کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے سجائیں، کسی غریب کی مدد کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی پریشان شخص کے کام آئیں، کسی ناراض انسان کو معاف کریں
اور اپنے گھر میں محبت اور رحمت کا ماحول پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے اخلاق کو خوبصورت بنائے اور ہماری زندگی کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو مضبوط فرما، ہمیں کثرت سے درود پڑھنے والا بنا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ کہاں سے ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کس شہر اور کس ملک سے آپ کا تعلق ہے، براہ کرم اپنا نام اور اپنے شہر کا نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں، کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ مجھے اور میری ٹیم کو بے حد خوشی دیتا ہے اور میں آپ سب کے لیے دعا بھی کرتا رہتا ہوں۔ اس لیے اپنے نام اور شہر کے ساتھ کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالی کا نام، اللہ اکبر یا سبحان اللہ بھی ضرور تحریر کیجیے گا۔ ناظرین، یہ مہینہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، رحمت، سخاوت اور انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کی یاد دلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سخاوت اور خیرات میں بہت آگے تھے، اس لیے اگر کوئی شخص اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کسی غریب کا راشن خرید دے، کسی یتیم کی مدد کرے، کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، کسی مقروض کی مدد کرے یا خاموشی سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دے، تو یہ بہت خوبصورت نیکی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، محترم ناظرین و سامعین، اب سوال یہ ہے کہ نمک جیسی معمولی اور عام چیزوں کو صدقے کے طور پر کیوں پیش کیا جائے؟ کیا اس میں واقعی روحانی طاقت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں کوئی بھی چیز معمولی نہیں، جب نیت خالص ہو اور عمل سنت کے مطابق ہو، وہ چیز ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے پہلے اور بعد میں استعمال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے کی ابتدا نمک سے کرو، اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے کہ نمک کھانے سے قبل کھانے والا شخص ہمیشہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اب سوچیں کہ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفا قرار دیا، اگر وہی چیز صدقے میں دی جائے تو اس کا اثر کتنا مؤثر ہوگا۔ یہ ایک روحانی راز ہے جسے اولیاء کرام نے ہمیشہ اہمیت دی ہے۔ ماہ ربیع الاول میں نمک کا صدقہ دینا ایک مجرب اور آزمودہ روحانی عمل ہے۔ روحانی شخصیات جسے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء کرام سے بھی یہ منقول ہے کہ ہلکی سی آزمائش کو بڑی مصیبت میں تبدیل ہونے سے بچانے کے لیے صدقہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور اگر نمک جیسی خالص، سادہ اور عاجزانہ چیز سے صدقہ دیا جائے تو اس کی قبولیت میں دیر نہیں لگتی۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نمک کا صدقہ کس طرح دیا جائے۔ اس کا طریقہ نہایت سادہ مگر دل کو ہلا دینے والا ہے۔ ایک شخص روزانہ کم از کم ہفتے میں ایک بار سفید یا کالا نمک جو سادہ ہو، خوشبودار یا زعفرانی نہ ہو، کسی فقیر، مستحق، یتیم یا بیمار کو اللہ کی رضا کے لیے دے دے، اور دل میں یہ نیت کرے کہ اے اللہ، میں اس صدقے کے ذریعے اپنے گناہوں، مصیبتوں اور تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے ایسی برکت نازل ہوتی ہے کہ کچھ دنوں میں حالات بدلنے لگتے ہیں۔ اسی عمل کی بدولت لوگوں نے دیکھا کہ بند کاروبار دوبارہ چلنے لگا، قرض داروں نے قرض اتارنا شروع کر دیا، بیماریوں میں افاقہ ہونے لگا، گھروں سے جھگڑے ختم ہونے لگے، بند رشتے جڑنے لگے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دل کو سکون اور روح کو اطمینان حاصل ہوا۔ یہ سب کچھ ممکن ہوا ایک چھوٹے سے عمل سے، یعنی نمک کا صدقہ، جو کہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ماہ ربیع الاول میں ادا کیا گیا۔ ایسے بے شمار واقعات صوفیاء کی کتابوں اور عوامی تجربات میں ملتے ہیں جہاں صرف نمک کا صدقہ دے کر انسان نے اپنی تقدیر بدل لی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ وہ معمولی سی
عمل میں بھی اپنی رحمت ڈال دیتا ہے۔ ناظرین، اسلام کی تعلیمات ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جو چیز آسان ہو، ہر بندہ کر سکے، وہی زیادہ قابل عمل ہوتی ہے۔ نمک ایسا ہی ہے، آپ کو کسی بڑے خرچے کی ضرورت نہیں، کسی خاص وقت کا انتظار نہیں، اور نہ ہی کسی پیچیدہ طریقہ کار کی ضرورت ہے۔ بس نیت کر لیں، نمک لے لیں اور مستحق کو دے دیں، ساتھ میں دل سے دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالی سے تعلق قائم کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا کرم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ماہ ربیع الاول میں جب اکثر لوگ بے چینی، خوف اور غیر یقینی کی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں، تب یہ چھوٹا سا عمل ایک عظیم روحانی ڈھال بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اخلاص سے اللہ کے راستے میں کچھ دے دیتا ہے، چاہے وہ معمولی ہو، اللہ تبارک و تعالی اسے کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرمایا، جس کا ترجمہ: جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ نمک اگرچہ دنیاوی اعتبار سے قیمتی نہیں، لیکن روحانی اعتبار سے یہ وہ دانہ ہے جو سینکڑوں گنا پھل دے دیتا ہے، خاص کر جب اسے ربیع الاول کے مہینے میں خالص نیت سے صدقے میں دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام نے فرمایا، ماہ ربیع الاول میں اگر تم نے نمک کا صدقہ دے دیا تو تم نے گویا اپنے سر سے بلاؤں کا سایہ اتار پھینکا۔ آج کے دور میں جہاں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، نفسیاتی دباؤ اور گھریلو جھگڑے عام ہیں، ایسے میں یہ عمل کسی نعمت سے کم نہیں۔ آپ خود بھی یہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، کیونکہ جو شخص دوسروں کی خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا و آخرت میں عزت، دولت اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، آج کا عمل ماہ ربیع الاول میں نمک کا صدقہ دینے کا عمل ہے کہ جس کا صدقہ دینے سے چند ہی دنوں میں دولت مند ہو جائیں گے۔ صدقہ کرتے ساتھ ہی رزق اور دولت کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا، جس کے بعد گھر میں رزق آنے لگے گا، دولت آنے لگیں گی، برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کا کاروبار دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنے لگے گا۔ اور پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے، آپ کا کوئی ذریعہ معاش نہیں، کوئی ذریعہ نہیں جہاں سے آپ کو پیسے آتے ہیں، تو آپ کو وہاں سے رزق اور دولت ملنے لگے گا جہاں جہاں سے آپ نے سوچا تک نہیں ہوگا۔ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ مجھے کبھی وہاں سے بھی دولت، پیسہ اور رزق مل سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ماہ ربیع الاول میں نمک تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، جو کہ قیمت میں بہت ہی کم ہوتا ہے۔ بس آپ تھوڑا سا مٹھی بھر نمک لے کر اس کا صدقہ کر دیں، اور صدقہ کرنے کے بعد آپ کے گھر میں دولت اور پیسے، رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ دولت مند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس سے اچھی اور چیز کیا ہو سکتی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے نمک کا صدقہ کیسے دیا جاتا ہے، اور صدقہ دیتے وقت آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ لیکن آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا، کیونکہ اگر ویڈیو اسکپ کر دی تو بہت ہی ضروری باتیں ہوں گی جو رہ جائیں گی، جس کے بعد عمل کرنے سے آپ کو اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ ناظرین محترم، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو زندگی میں ترقی کے لیے، دولت مند ہونے کے لیے انگوٹھی میں پتھر پہنتے ہیں۔ کوئی فیروزہ پہنتا ہے تو کوئی نیلم، کوئی اور پتھر پہنتا ہے۔ اصل میں پتھر کے اندر روحانی طاقتیں پائی جاتی ہے، جو کہ ہماری زندگی سے بے برکتی کو دور کرتی ہے، جو منفی اثرات ہوتے ہیں، منفی روحانی اثرات کو دور کر دیتی ہے، جس کے بعد ہم ترقی کرنے لگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ انگوٹھی میں پتھر پہنا کرتے تھے۔ اس لیے جب آپ نمک کا صدقہ دیتے ہیں تو نمک کا صدقہ دینے سے بہت سے روحانی مسائل، بہت سی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ جن رکاوٹوں کی وجہ سے آپ کی ترقی نہیں ہو رہی ہوتی، کاروبار تنگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کسی بھی کام کو کرنے کے بعد کاموں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں،
لیکن جب آپ نمک کا صدقہ دے دیتے ہیں تو یہ تمام روحانی مسائل اور رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، جس کے بعد آپ کے گھر میں دولت، پیسہ اور رزق آنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار چل جاتا ہے۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، پھر چاہے آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا، یا کوئی ایسا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں لیکن اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کاروبار کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، گھر میں غربت آ چکی ہے، بے برکتیاں ہیں، تو بس اب میں جس طریقے سے نمک کا صدقہ دینے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، اس طریقے سے آپ نے ماہ ربیع الاول میں نمک کا صدقہ ایک بار ضرور دے کر دیکھنا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام مسئلے، مسائل، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ناظرین محترم، ایک شخص داتا علی حجویری گنج بخش کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں پہلے بہت زیادہ امیر ہوا کرتا تھا، میرے گھر میں پیسے، دولت اور برکت کی کوئی کمی نہیں تھی، میرے ایک نہیں بلکہ کئی کاروبار چلا کرتے تھے اور ہر کاروبار میں منافع ہی ہوا کرتا تھا، میرے پاس زمینیں ہوا کرتی تھی، مویشیاں ہوا کرتے تھے، میرے پاس بہت نوکر چاکر ہوا کرتے تھے، سبحان اللہ، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، ہر طرف سے مجھے نقصان ہونے لگا۔ میرا پہلے ایک کاروبار میں نقصان ہوا، جس کے بعد میں نے بند کر دیا، پھر دوسرا، تیسرا، اور اب ایسے کر کے میرے کئی کاروبار باقی نہیں بچے، جس کے بعد آہستہ آہستہ میری زمینیں بکنا شروع ہو گئی، میرے مویشیاں مرنا شروع ہو گئے۔ جس میں نیا کاروبار شروع کرتا تھا، میں جو کام کرتا اس میں نقصان ہی ہوتا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ایک وقت ہم کھانا پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، دوسرے وقت ہم تھوڑا سا کھاتے ہیں تاکہ اگلے وقت کے لیے کھانا بچایا جا سکے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں عرش سے فرش پر کیسے آ گیا، مجھے کبھی لگتا ہے کہ کسی نے مجھ پر کچھ کر دیا ہے، تو کبھی لگتا ہے کہ میری قسمت ہی بری ہے۔ اب آپ ہی مجھے بتائیے کہ ان تمام مسائل کی کیا وجہ ہے۔ اس شخص کی بات سننے کے بعد داتا علی حجویری کچھ دیر کے لیے اس کی پیشانی کی جانب دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں، اور اس کے بعد کہنے لگتے ہیں کہ اصل میں تمہارے اوپر کچھ روحانی مسائل چل رہے ہیں، کچھ روحانی مسائل کی وجہ سے یہ تمام مسئلے، پریشانیاں اور غربت تمہاری زندگی میں آ رہی ہے، اور جب تک یہ روحانی مسئلے دور نہیں ہوتے تم کبھی بھی نہ دولت مند ہو پاؤ گے، نہ ہی خوشحال، بلکہ اتنے غریب ہو جاؤ گے کہ دو وقت کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا پاؤ گے۔ اس شخص کا کہنا ہوتا ہے کہ کون سے روحانی مسائل، مجھے کچھ تو بتائیے۔ جس کے بعد داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہوتا ہے کہ جیسے کہ جادو، اور اکثر انسان جب بھی ترقی کر رہا ہوتا ہے یا کوئی خوشحال ہوتا ہے تو ارد گرد کے لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے خاندان والے لوگ اس کے دشمن بن بیٹھتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، دشمنی کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اب یہ دشمنی کھلی تو نہیں ہوتی، یعنی کھلے عام تو وہ اس چیز کا اظہار نہیں کرتے کہ ہم تمہارے دشمن ہیں، ہم تم سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، اس لیے وہ اندر ہی اندر ہمیں برباد کرنے کے لیے جادو کروا دیتے ہیں۔ اور جادو تو برحق ہے، پھر چاہے کالا جادو ہو یا سفلی عمل ہو یا کسی بھی قسم کا علم ہو، جادو اثر ضرور کرتا ہے، اور جب کوئی شخص روحانی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے تو جادو اس شخص پر بہت ہی زیادہ اثر کرتا ہے۔ اسی طرح حسد، جلن کے مارے رشتہ دار بندش کروا دیتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، بندش کا عمل کروانا اتنا آسان ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ماہ ربیع الاول میں نمک کا صدقہ دینے سے کتنا ہی سخت جادو ہو یا بندش ہو، سخت سے سخت جادو اور بندش ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر نظر بد کی وجہ سے تمام مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں تو نمک کا صدقہ دینے سے نظر بد اتر جاتی ہے۔ تو ناظرین محترم، نمک کا صدقہ دینے کے لیے آپ نے بالکل تھوڑا سا نمک لے لینا ہے، بے شک آپ ایک چمچ لے لیں یا ایک مٹھی نمک لے لیں، جتنا مرضی آپ نمک لے لیں، بس آپ نے تھوڑا سا نمک لے کر اسے ایک کٹوری میں ڈال کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔
اور ایسا کوئی گھر جہاں نمک موجود نہیں ہوتا، کیونکہ ہر گھر میں ہی کھانا پکانے کے لیے نمک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، نمک کتنا برکت والا ہے، اس کا اندازہ آپ اس چیز سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جس کھانے میں نمک شامل نہ کیا گیا ہو وہ کھانا آپ کو ذائقہ دار نہیں دیتا، پھر چاہے آپ چھوٹا بھنا ہوا گوشت ہی کیوں نہ پکا لیں۔ لیکن اگر آپ اس میں نمک شامل نہیں کریں گے تو چھوٹا بھنا ہوا گوشت بھی آپ کو ذائقہ نہیں دے گا۔ اس گوشت کے مقابلے میں اگر آپ بھنڈیاں یا کوئی بھی سبزی پکا لیں لیکن اس میں باقاعدہ نمک شامل کریں، وہ سبزی، وہ بھنڈیاں بھی آپ کو گوشت سے زیادہ مزہ دیں گے۔ یہ نمک ہی کی برکت ہے۔ تو آپ نے تھوڑا سا نمک لے لینا ہے اور اس نمک کو کسی بھی برتن میں ڈال کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور 3 بار آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، چاہے درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چاہے تو کوئی بھی چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے اسے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو جب آپ نے 3 بار درود شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پورے 33 بار سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یعنی آپ پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ پھر پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے پورے 33 بار پڑھ لینا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جب بھی کوئی شخص کہتا ہے تو اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ وہ بے بس ہے، اس کے اندر نہ تو نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی کوئی بڑا کام۔ وہ جو کچھ کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی طاقت کے بل بوتے پر ہی کرتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے سے انسان اپنی بے بسی کا اقرار کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی کی مدد انسان کے کاموں میں شامل ہوتی ہے، اور آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جب انسان کے کاموں میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل ہو جاتی ہے تو کام کیسے بننے لگتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے بھی کام نہیں بنتے، مشکلیں پریشانیاں آ جاتی ہیں، رکاوٹیں بہت آتی ہیں، تو کوشش کریں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کیا کریں، اپنے کاموں میں آسانیاں پیدا کریں۔ جب آپ پورے 33 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 33 بار ہی استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ یعنی آپ کہیں گے استغفر اللہ، یہ 1 بار پڑھیں گے، استغفر اللہ یہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے پوری 33 بار استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ ناظرین، ماہ ربیع الاول میں جتنا ممکن ہو سکے ذکر و اذکار کی کثرت کرنی چاہیے۔ ذکر سے صرف اللہ ہمارے گناہوں کو دور کر دیتا ہے، بلکہ گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں، پریشانیاں، رزق کی تنگی بھی آ رہی ہوتی ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے استغفار کی کثرت کریں۔ جہاں آپ پورے 33 بار استغفر اللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 33 بار ہی اللہ تبارک و تعالی کی یہ 2 اسم مبارک پڑھ لینے ہیں۔ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رزاق، یعنی آپ پڑھیں گے یا اللہ یا رزاق، 1 بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے یا اللہ یا رزاق، یہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے پورے 33 بار اللہ یا رزاق پڑھ لینا ہے۔ جب 33 بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اپنے دعا میں اپنے رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے۔ دعا مکمل کرنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 بار وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے پہلے پڑھا تھا، اور اب نمک پر دم کر دینا ہے۔ اور اب پیارے بہن بھائیوں، اس دم ہوئے نمک کو آپ نے تھوڑی سی مقدار میں دوبارہ وہیں ڈال دینا ہے جہاں سے آپ نے اس کو نکالا تھا، تاکہ یہ نمک کے ساتھ گھر کے ایک فرد تک پہنچ جائے۔ یہ دم کیا ہوا نمک، جبکہ تھوڑا سا نمک آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ اب نمک کا صدقہ آپ 2 طرح سے کر سکتے ہیں، یا تو آپ اس نمک کو تھوڑے سے اور نمک ملا کر کسی غریب کو دے دیں
تاکہ وہ غریب اس نمک کو کھانا پکانے کے لیے اپنے کھانوں میں استعمال کر لے۔ نمک کا صدقہ دیا جا سکتا ہے، یا اس نمک کو آپ کوئی ایسا کھانا پکا لیں جس میں یہ نمک شامل کر کے آپ اس کھانے کو تقسیم کر دیں، یعنی آپ نے کھانا پکانا ہے اور کھانا پکاتے وقت جو نمک دم کیا ہوا رہ گیا ہے اس نمک کو آپ نے کھانے میں شامل کر دینا ہے، اور اس کھانے کو آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دینا ہے، یا آپ محلے داروں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے غریبوں میں تقسیم کریں۔ اگر اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی ربیع الاول کے مہینے میں آپ اس کو صدقہ کر دیتے ہیں تو جتنے بھی آپ کے روحانی مسائل تھے جن کی وجہ سے رزق کی تنگ دستی آ رہی تھی وہ دور ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ بہت ہی آزمودہ عمل ہے، ایک بار ربیع الاول کے مہینے میں اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ چند ہی دنوں میں دولت مند ہو جائیں گے، رزق کی تنگی، پریشانی، مالی تنگ دستی سب ختم ہو جائیں گی، اور آپ دن دگنی رات چوگنی ترقی کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ ناظرین اکرام، آج کی اس پوری گفتگو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہر مشکل کو آسان کرنے والا اور ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہے، اس لیے اپنی ہر پریشانی اور ضرورت کے لیے سب سے پہلے اسی کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ ربیع الاول کا یہ بابرکت مہینہ ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کو یاد کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اس مہینے میں صدقہ و خیرات کریں، غریبوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھیں اور اپنی استطاعت کے مطابق کسی کے کام آئیں۔ اگر نمک یا کوئی دوسری حلال اور مفید چیز صدقہ کریں تو اسے صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کریں، اور یقین رکھیں کہ اصل اختیار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھیں، استغفار کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے آباد رکھیں۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں اور اپنے گھر میں محبت، رحمت اور سکون کا ماحول قائم کریں۔ اگر کسی سے ناراضی ہے تو اسے معاف کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کسی کا حق آپ کے ذمے ہے تو اسے ادا کریں۔ یاد رکھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں صرف عبادات ہی نہیں بلکہ اچھے اخلاق، صبر، رحم، سخاوت اور انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا درس بھی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے صدقات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔